بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی پر گہرے اثرات اور گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ کچھ واقعات تو ایسے ہوتے ہیں جن کو سن کر لوگ مشکل سے ہی یقین کرتے ہیں، مگر ایسے واقعات سچ ہوتے ہیں۔ ایک ایسا ہی واقعہ سنیں جو کہ ہمارے دوستوں کے ساتھ پیش آیا۔ یہ بات کافی پرانی ہے، جب ہم سب دوست شام کو گراؤنڈ سے واپس آ کر اپنے محلے میں جمع ہو جاتے تو خوب محفل لگاتے۔ ایک دن ہم رات کا کھانا کھا کر گھر سے باہر نکلے تو دوستوں نے بولا آج جمعرات ہے اور آج جن بوت اور چڑیلوں کا دن ہے۔ میں جن بوتوں پہ یقین تو رکھتا تھا پر کبھی ان سے آمنا سامنا نہیں ہوا، تو میں بھی اس کی بات سن کر ہنس دیا۔ اس نے میری طرف غصے سے دیکھا اور بولا یہ جو گاؤں سے باہر کھیتوں میں جامن کا درخت ہے، اس پہ آج جن بوت آئیں گے۔ اگر نہیں یقین تو تم سب میرے ساتھ جا کر دیکھ لو۔ ہم سب نے حامی بھر لی اور اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں اس دوست کا نام بتاتا چلوں، یہاں اس کا نام ندیم تھا اور وہ اکثر رات کو اکیلا کھیتوں میں گھومتا رہتا تھا۔ اس لیے اس پہ کچھ دوستوں نے یقین بھی کر لیا تھا، پر ہم نے یقین نہیں کیا۔ ہم 5 دوست تھے۔ جیسے ہی عشاء کی اذان ہوئی تو ہم نکل پڑے۔ اس کے ساتھ کھیتوں میں جن بوت دیکھنے رات کافی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی تو ڈر بھی لگ رہا تھا۔ ابھی ہمیں چلتے ہوئے 10-15 منٹ ہی گزرے تھے، ایک کھیت سے بکری کے چھوٹے بچے کے بولنے کی آواز آئی۔ عابد نے بولا رکو، یہاں پاس سے کسی جانور کی آواز آ رہی ہے۔ سب رک گئے اور خاموشی سے آواز سننے کا انتظار کرنے لگے کہ کس طرف سے یہ آواز آ رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ بکری کے بچے کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ندیم نے فوراً بولا آواز اس طرف سے آ رہی ہے، جو 2-4 کھیت چھوڑ کر ہی برسن کا کھیت تھا۔ آواز وہاں سے آ رہی تھی۔ سردیوں کے دن تھے اور ان دنوں میں برسن عام ہوتا ہے۔ سب دوست اس طرف جانے لگے تو ناصر نے بولا چھوڑو یار، جو بھی ہے ہمیں کیا لینا دینا اس سے، ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں اس طرف چلو۔ پر کوئی بھی نہیں مانا اور برسن کے کھیت کی طرف بڑھنے لگے۔ سب نے وہاں جا کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ وہاں کھیت میں بیٹھا تھا۔ ہم میں سے کوئی کچھ بولتا اس سے پہلے ہی ندیم نے کہا لگتا ہے جو یہاں بکریاں چروانے آتے ہیں ان کا رہ گیا ہوگا، اس کو اٹھا لو، صبح پتہ لگا کر واپس کر دیں گے۔ سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور ایسا ہی کیا۔ اس کو ہم نے اٹھا لیا اور اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ رات کافی گہری ہوتی چلی جا رہی تھی اور ہمارے ڈر میں مزید اضافہ ہو رہا تھا، کیونکہ کھیتوں میں طرح طرح کے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مدثر نے بولا یار ہم کو واپس جانا چاہیے، آگے بہت خطرہ ہے۔ سب اس پہ ہنسنے لگے اور اس کو ڈرپوک کہنے لگے۔ خیر وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چلتا رہا۔ پھر راستے میں ہمیں سیٹی کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ سب رک گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ڈر سب کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا، پر کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم واپس جائیں اور اللہ کا نام لے کر اس جامن کے درخت کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہمیں چلتے ہوئے تو سامنے ہی وہ درخت نظر آ گیا۔ ہم سب دوست اس درخت سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو مدثر نے بولا اس بکری کے گلے میں کوئی رسی وغیرہ ڈال دو تاکہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ سب دوست رسی ڈھونڈنے لگ پڑے اور جلدی ہی ایک چھوٹی سی رسی مل گئی تھی۔ اس کو ہم نے اس کے گلے میں ڈالا اور رسی ناصر کو پکڑا دی اور سب کی نظریں اس درخت پہ جمی تھی۔ 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس جامن کے درخت کے اوپر سے ایک باریک سی لال رنگ کی لائٹ نظر آئی۔ وہ لائٹ اتنی باریک تھی اور اتنی تیز تھی کہ یہاں بتانا مشکل ہے۔ وہ لائٹ کبھی درخت پہ جاتی، کبھی درخت سے نیچے آتی۔ ہمارا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا
और साथ ही पुरअसरार आवाजें आना शुरू हो गईं। हम सब ने ऊंची आवाज में विर्त पढ़ना शुरू कर दिए। कुछ दोस्त तो वहां से भागने के लिए तैयार थे। हमने रोक रखा था इनको। फिर सब ने ही महसूस किया कि लाइट अब हमारी तरफ बढ़ रही थी। जब सब ने ये मंजर देखा तो वहां से भागने में ही बेहतरी समझी और इतनी स्पीड से वहां से उल्टे पांव दौड़े और हमारे पीछे इतनी खौफनाक आवाजें बुलंद हो रही थीं। बस यही महसूस हो रहा था जैसे वो बिल्कुल हमारे पास ही हैं और किसी भी लम्हे वो हम सबको नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमने हिम्मत न हारी और भागते रहे, विर्त करते रहे और वापस गांव आकर सांस लिया। जब हम सब गांव की हदूद में पहुंच गए तो मुदस्सर ने नासिर की तरफ देखा और पूछा, आपके पास बकरी का बच्चा था, वो कहां छोड़ आए? इसने हाथ की तरफ देखा तो इसके हाथ में सिर्फ रस्सी थी। इसने बोला कि जब हम वहां से भाग रहे थे तो ये सिर्फ रस्सी ही थी। बकरी का बच्चा किधर गया इसको कुछ मालूम नहीं। जब वहां से वापस दौड़े तो वो बकरी का बच्चा वहां हमारे साथ नहीं था, सिर्फ ये रस्सी ही थी। क्या वो सच में बकरी का बच्चा था या कोई और मखलूक थी? सब दोस्तों ने कहा, जो भी था हम सुबह सुबह वहां जाकर जरूर देखेंगे। जब सुबह हुई तो कोई भी वहां जाने को तैयार नहीं था सिवाय नदीम और मुदस्सर के। वो दोनों खेतों में गए और उसी जगह गए तो इन्होंने वहां बकरी के बच्चे को मरा हुआ पाया, जो जामुन के दरख्त के बिल्कुल करीब ही पड़ा था। इसकी सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही थीं। इस बकरी के बच्चे पे गोश्त का कोई नामो निशान भी नहीं था। वो दोनों समझ चुके थे रात को जो कुछ भी हुआ वो इनका वहम नहीं था। इस दरख्त पे वाकई कुछ ऐसा था जो नदीम ने बोला था। इसके बाद वो वापस आ गए और कभी भी रात के टाइम बाहर घूमने से तौबा कर ली।